اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس دن وہ سب کو معشور کرے گا تو کہے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے تو اپنے کو انسانوں سے زیادہ بنا لیا تھا، اور انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے کہ پروردگار، ہم میں سب نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اب ہم اس مدت کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہماری مہلت کے واسطے معین کی تھی۔ ارشاد ہوگا تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، مگر یہ کہ خدا یہ آزادی چاہ لے۔ بے شک تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو ان کے اعمال کی بنا پر بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے جو ہماری آیتوں کو بیان کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے کہ ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، اور ان کو زندگانی دنیا نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ تمہارا پروردگار کسی بھی قریہ کو ظلم و زیادتی سے اس طرح تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے رہنے والے بالکل غافل اور بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، اور تمہارا پروردگار ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور آپ کا پروردگار بے نیاز اور صاحب رحمت ہے، وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہاری جگہ پر جس قوم کو چاہے لے آئے، جس طرح تم کو دوسری قوم کی اولاد میں رکھا ہے۔ یقیناً جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سامنے آنے والا ہے، اور تم خدا کو عاجز بنانے والے نہیں ہو۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں بھی کر رہا ہوں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ بے شک ظالم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، اور ان لوگوں نے خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی میں اور جانوروں میں اس کا حصہ بھی لگایا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ ان کے خیال کے مطابق خدا کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد جو شرکاء کا حصہ ہے وہ خدا تک نہیں جا سکتا ہے، اور جو خدا کا حصہ ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ سکتا ہے۔ کس قدر بدترین فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ان شریکوں نے بہت سے مشرکین کے لیے اولاد کے قتل کو بھی آراستہ کر دیا تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیں اور ان پر دین کو مشتبہ کر دیں، حالانکہ خدا اس کے خلاف چاہ لیتا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لہٰذا آپ ان کو ان کی افترا پردازیوں پر چھوڑ دیں اور پریشان نہ ہوں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیتی اچھوتی ہے، اسے ان کے خیالات کے مطابق وہی کھا سکتے ہیں جن کے بارے میں وہ چاہیں گے، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام ہے، اور کچھ چوپائے جن کو ذبح کرتے وقت نام خدا بھی نہیں لیا گیا، اور سب کی نسبت خدا کی طرف دے رکھی ہے۔ عنقریب ان تمام بہتانوں کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں پر حرام ہیں، ہاں اگر مردار ہوں تو سب شریک ہوں گے۔ عنقریب خدا ان بیانات کا بدلہ دے گا کہ وہ صاحب حکمت بھی ہے اور سب کا جاننے والا بھی ہے۔ یقیناً وہ لوگ خسارہ میں ہیں جنہوں نے حماقت میں بغیر جانے بوجھے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، اور جو رزق خدا نے انہیں دیا ہے اسے اسی پر بہتان لگا کر اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہ سب بہک گئے ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تختوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور اس کے خلاف بھی ہر طرح کے باغات پیدا کیے ہیں، اور کھجور اور زراعت پیدا کیے ہیں جس کے مزے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار بھی پیدا کیے ہیں جن میں بعض آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض مختلف ہیں۔ تم سب ان کے پھلوں کو جب وہ تیار ہو جائیں تو کھاؤ، اور جب کاٹنے کا دن آئے تو ان کا حق ادا کر دو، اور خبردار اسراف نہ کرنا کہ خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور چوپاؤں میں بعض بوجھ اٹھانے والے اور بعض زمین سے لگ کر چلنے والے ہیں۔ تم سب خدا کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ اور شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 8 قسم کے جوڑے ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ ان سے کہیے خدا نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو ان کی مادہ کے پیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ ذرا تم لوگ اس بارے میں ہمیں بھی خبر دو اگر اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔